میری آرمی چیف سے دوستی ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان نے خفیہ ملاقات کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم بھی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی تعریف پر مجبور۔ ایک اور سیاسی جماعت نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف علی زرداری نے بھی پلے بارگیننگ کر لی، کتنا پیسہ دینے کے لیے راضی ہو گئے، بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں نے ہڑتال ختم کر دی۔ حسن نثار ایک بار پھر عمران خان پر پھٹ پڑے، کھری کھری سنا دی۔ ان تمام خبروں کی تفصیل جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میری آرمی چیف سے دوستی ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان نے خفیہ ملاقات کی تصدیق کر دی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پہلی مرتبہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تصدیق اور اس خفیہ ملاقات کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف اگر دوبارہ مجھے ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ اب تو میری ان سے دوستی ہو چکی ہے۔ آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات پر رہبر کمیٹی اور اپوزیشن جماعتوں کو ابھی تک اعتماد میں نہیں لے سکا۔ حکومتی کمیٹی سے ابھی تو مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے تو ناکامی کیسی؟ میں فوج کی قیادت کو متنازع نہیں بنانا چاہتا، میں اس موضوع سے بہت دور رہا ہوں، میں سیاسی میدان کا آدمی ہوں اور ایسے موضوعات پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ آزادی مارچ کی شرکاء کی جانب سے کسی غیر قانونی اور غیر آئینی مطالبے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے دھرنے کے شرکاء کے پرامن رہنے کو سراہا اور املاک کو نقصان نہ پہنچانے کے طرز عمل کی تعریف بھی کی۔ ایک اور سیاسی جماعت نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا احتجاج ختم بھی نہیں ہوا کہ ایک اور بڑی جماعت نے اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے 22 دسمبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کی جنرل کونسل سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اب ان کی جانب سے ہر شہر میں احتجاج کی حجت تمام ہو گئی ہے، جس کے بعد اب اسلام آباد کے در و دیوار ہلانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ 22 دسمبر کو دہلی کا جواب دینے کے لیے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ آصف علی زرداری نے بھی پلے بارگیننگ کر لی، کتنا پیسہ دینے کے لیے راضی ہو گئے، بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کے ساتھی 3-4 ماہ میں پلے بارگیننگ کے کیسز ختم کر لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ پلے بارگین بھی ہو رہی ہے اور نواز شریف بھی جا رہے ہیں۔ اصل کیسز حمزہ سلیمان اور خورشید شاہ کے ہیں، یہ 3 کیسز سیریس کیسز ہے۔ وزیر ریلوے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور ان کے ساتھی 3-4 ماہ میں پلے بارگیننگ سے کیسز ختم کر لیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں نے ہڑتال ختم کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے وفد نے ملاقات کی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے ملاقات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مسائل کے حل کے لیے وزراء کمیٹی قائم کر دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا تھا کہ ہیلتھ ورکرز بہتر طبی سہولیات کے لیے حکومت کا ساتھ دے۔ ہیلتھ ورکرز کے مسائل کمیٹی کی سفارشات کے مطابق حل کریں گے۔ حسن نثار ایک بار پھر عمران خان پر پھٹ پڑے، کھری کھری سنا دی۔ حسن نثار نے کہا ہے کہ عمران خان اب 22 سال بعد رونا رو رہے ہیں کہ میری ٹیم، تجھی ٹیم کس نے بنانی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں انسان سازی کی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے بیوقوف اور مجذوب کہتے ہیں۔ حسن نثار کا کہنا تھا کہ عمران خان 22 برس میں 5 بندے نہیں بنا سکے، اب بھی موقع ہے کہ وہ مڈل کلاس سے 30-40 سال عمر تک کے 40-50 بندے چنے اور ان کی تربیت کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب جیسے افراد کے حوالے کرے اور ان سے کہے کہ ان کو سکھاؤ، کیونکہ آج وہ اقتدار میں ہے۔
تو کل سڑک پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بندہ نہیں بنا سکے تو ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل سب سے بڑی خبروں کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔